اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے جو سوال تھے وہ اس طرح سے تھے کہ 5 نمازیں ہمارے وجود میں کہاں ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض نماز بلند آواز سے کیوں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت فرض بغیر بلند آواز کے کیوں ہے؟ عصر کی 4 رکعت فرض بغیر بلند آواز کے کیوں ہے؟ مغرب کے 3 رکعت فرض نماز میں 2 رکعت بلند آواز اور 1 رکعت بغیر بلند آواز کے کیوں ہے؟ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز میں 2 رکعت بلند آواز سے اور 2 رکعت بغیر بلند آواز سے کیوں ہے؟ یہ سوالات کل آئے تھے ہمارے گروپ میں خاص طور سے، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے حضرات جو جوابات پیش کیے ہیں اس میں سب سے پہلے جناب معراج صاحب نے، صوفی معراج صاحب نے کہا کہ یہ 5 نمازیں 5 نبی سے ہیں۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام سے، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام سے، اور مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام سے، اور عشاء کی نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مزید کہا کہ اہل تصوف کے نزدیک نماز ترک وجود کو کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ 5 نمازیں ہمارے وجود میں لطائف کی صورت میں ہے، اور یہ لطائف 5 پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزید کہا کہ 5 نماز انبیاء سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ نمازیں پڑھی ہو اور کچھ انبیاء نے بغیر بلند آواز کے پڑھی ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 2 رکعت بغیر بلند آواز کے پڑھی اور 2 رکعت بلند آواز سے پڑھی ہو۔ شاید ان کا یہ امکان ہے اور یہ ان کی فکر ہے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ نماز 2 قسم کے ہیں، ظاہر اور باطن۔ ظاہر کا نماز شریعت کا نماز ہے جو حرکات جسمانی سے ادا ہوتی ہے، اور باطن کا نماز حقیقت کا نماز ہے جو بحضور قلب کے بنا ادا نہیں ہوتی۔ اصل نماز قلبی نماز ہے۔ نماز شریعت میں وقت مخصوص ہے، لیکن نماز طریقت ہر وقت ہوتی ہے، اس میں وقت کی قید نہیں ہے، اور شریعت کی نماز سے جنت ملتی ہے اور طریقت کی نماز سے قرب الہی۔ جناب صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ 5 نماز کا تعلق ہمارے لطائف سے ہے، اور لطائف منور ہونے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ظاہری نماز ہے اور ایک باطنی۔ باطنی نماز میں معراج ہے۔ نماز ظاہر کو نماز صورت کہتے ہیں اور نماز باطن کو نماز وجود کہتے ہیں۔ اور مزید کہا کہ پہلے سبھی نماز بلند آواز سے تھی، پر کفار مکہ بہت پریشان کیا کرتے تھے نماز کے درمیان، تو حکم الہی سے کسی کسی نماز کو بغیر بلند آواز کے کر دیا گیا۔ جناب صوفی گوہر علی شاہ قادری نے کہا کہ نماز حاضر قلب سے ہو تو معراج ہے۔ جب بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو لٹا دیا جاتا ہے، پھر بچہ میں طاقت آتی ہے تو وہ سجدہ میں جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد قیدے میں جاتا ہے، پھر وقت گزرنے پر رکوع کے شکل میں آتا ہے، پھر قیام کی حالت میں آتا ہے۔ مزید فرمایا کہ قیام کے تعلق آگ سے ہے، انسان میں بھی آگ ہے، اور اس میں اپنی برائیوں کو جلا دینا ہے، تب قیام صحیح ہوتا ہے۔ پھر رکوع ہوا۔ رکوع ہوا سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اپنی زبان کو قابو رکھنا ہے، اور سجدہ کا تعلق پانی سے ہے، یہ علم حاصل کرنے سے مراد ہے، اس کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قیدے کا تعلق مٹی سے ہے، یعنی صبر کرنا ہے، یہ سب صفتیں ہو تب معراج حاصل ہوتی ہے، اور نماز رب کی معرفت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ مزید کہا کہ باطنی صلات وجود پر ہوتی ہے، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتن الوجود، عارف الوجود اور واحد الوجود، یہ 5 وجود کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ اصطلاحات صوفیہ میں نماز کے معنی یاد الہی کے ہیں۔ صلات 2 طرح کے ہیں، پنجگانہ اور دائمی۔ پنجگانہ کو فارسی میں نماز کہا گیا، اور نماز 5 نہیں ہے بلکہ 5 وقت ہیں۔ صوفیہ اکرام کے ہاں 5 وقتی نہیں بلکہ ہر وقتی ہے۔ مزید فرمایا کہ پہلی جہت سے کہ نمازیں 5 وقت ہیں جو انسان کی زندگی کی طرح ہے۔ پیدا ہوا تو طلوع ہوا یعنی فجر ہوئی، نوجوان ہوا تو ظہر یعنی سورج سر پر آ گیا، عمر ڈھلنے لگی تو عصر ہوا، دنیا سے گیا تو مغرب ہو گئی یعنی غروب ہو گیا، پھر عشاء ہوئی تو لحد میں آ گیا جہاں کالی رات۔ پھر دوسری جہت سے انہوں نے کہا کہ 5 وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس میں 5 حرکات ہیں: کان کو ہاتھ لگانا، 1، دوسرا قیام، تیسرا رکوع، چوتھا سجود، 5واں قیدہ، اور 5 خواہشات سے منہ موڑنا، 5 حواس خامسہ کو قابو کرنا، اور 4 عناصر کو 5ویں روح کو سپرد کر دینا۔ مزید تیسری جہت سے انہوں نے فرمایا کہ ذکر الہی کی 3 صورتیں ہیں: ذکر جہری یعنی بلند آواز سے، جیسے اذان، خطبہ، قرات، سلام وغیرہ،
ذکر لسانی سری یعنی بغیر بلند آواز کے مگر زبان سے، جسے درود، وظائف، قرآن پڑھنا، کلمات، نماز کا پڑھنا، مشق کرنا، اللہ سے دعا کرنا وغیرہ۔ ذکر قلبی روحانی یعنی سانسوں سے، خیال سے، توجہ سے، دل کے دھڑکنوں سے۔ یہ تین طرح کی باتیں، تین صورتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ پھر کہا کہ ذکر قلبی سب اذکار سے اعلیٰ ہے۔ ذکر کے حوالے سے فجر میں جہری اور لسانی دونوں ہیں، یعنی جماعت میں جہری اور منفرد لسانی سری۔ فجر جماعت میں نماز پڑھ کر ذکر قلبی کا اشارہ ہے۔ پھر ظہر تک کوئی نماز نہیں، اس کا مطلب ذکر قلبی جاری رہے، اور ظہر میں خاموش ہے کہ ذکر میں خلل نہ پڑے، اور اسی طرح عصر میں بھی، مغرب اور عشاء میں پھر سے ذکر جہری اور لسانی ہے۔ اس کے بعد لمبی رات ہے ذکر قلبی کے لیے۔ مزید فرمایا کہ قائم وجود میں ہے، لیکن اس کی شرط لا وجود ہے، 5 وقت بھی وجود میں ہے، مگر تزکیہ و تصفیہ کے حصول کا طریقہ ہے جس سے قائم ہو جائے۔ جناب صوفی صحاب الدین افتخاری صاحب نے کہا کہ نماز 5 ہیں اور پنجتن بھی 5 ہیں۔ نماز کا وقت کے اعتبار سے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے، لیکن بیت المعمور میں نماز کا اصل نام یہ ہے۔ ظہر کا اصل نام ہوول ظہر والمصطفیٰ، ظہر کا اصلی نام مصطفیٰ ہے، اور سب سے پہلے یہ نماز ہی فرض ہوا تھا۔ دوسرا عصر کا اصل نام ہوول عصر والعلی، عصر کا اصلی نام علی ہے۔ تیسرا مغرب کا اصل نام ہوول مغرب المغدومہ، یعنی مغرب کا اصل نام فاطمہ ہے۔ چوتھا عشاء کا اصلی نام حسن ہے۔ پانچواں فجر کا اصل نام ہوول فجر والحسین ہے، یعنی فجر کا اصل نام حسین علیہ السلام ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ظہر میں 4 رکعت ہے، 2 رکعت اللہ کا، 2 رکعت مصطفیٰ کا۔ عصر میں 4 رکعت ہے، 2 رکعت اللہ کا، 2 رکعت علی کا۔ مغرب میں 2 رکعت ہے اللہ کا، 1 رکعت فاطمہ کا، 2 رکعت ہے اللہ کا اور 1 رکعت ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ یہ حصہ ہے۔ عشاء میں 2 رکعت اللہ کا اور 2 رکعت امام حسن علیہ السلام کا، اور فجر میں صرف 2 رکعت ہے، اسے اللہ کا سمجھیں یا امام حسین علی مقام کا سمجھیں۔ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علیہ السلام۔ اب محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ نماز پڑھی نہیں جاتی بلکہ قائم ہوتی ہے۔ جب زبان اقرار کرتا ہے تو کفر ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم عمل کرتا ہے تو فسق ختم ہو جاتا ہے، پھر جب قلب تصدیق کرتا ہے تو نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کا نماز نماز صورت ہے، اور مومن کی نماز ہمیشہ والی ہے۔ ولیوں کی نماز قلب کی آواز ہے۔ قلب مومن ارس اللہ، قلب مومن بیت اللہ، الصلاۃ معراج المومنین۔ صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب نے کہا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تیرے وجود میں 5 مقامات ہیں جو تجھے لامکاں سے آشنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے انسانی وجود میں 5 مقامات کو مخصوص کیا ہے، جن کو تصوف میں لطائف کہا جاتا ہے، یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ جب شیخ اپنے مرید پر توجہ فرماتے ہیں تو مرید دنیاوی خیالات سے مبرہ ہو کر ذکر اللہ کرتا ہے اور ان لطائف پر نگاہ رکھتا ہے، تو اس کے یہ لطائف ذکر سے جاری ہو جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ جناب صوفی شمیم صاحب نے کہا کہ 5 وقت کی نماز وجود میں پنجتن پاک علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ پنجتن پاک وجود میں جو صورت ہے، صورت میں ہی 5 مقام ہے، وہی 5 وقت کی نماز ہے۔ جناب صوفی آس محمد صاحب نے کہا کہ بلند آواز کا اور دھیمی آواز کا لاجک یہ ہے کہ مکہ میں جب بلند آواز سے قرات کرتے تھے تو مشرکین تنگ کیا کرتے تھے، تو قرآن میں آیت آئی آپ نہ دھیمی آواز سے نہ بلند آواز میں کریں بلکہ درمیانی آواز میں ذکر کریں، نماز پڑھیں۔ پھر فتح مکہ کے بعد صحابیوں نے کہا کہ اب ہم بلند آواز سے قرات کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آنے والے نسلوں کو پتہ چلے۔ جناب صوفی عبدالصمد وارثی صاحب نے کہا کہ نماز اصل معراج حقیقت وصل ہے۔ حضور نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، معراج ملاقات کو کہتے ہیں۔ قرآن میں اسی نماز کو قائم کرنے کو کہا گیا ہے۔ سیدہ فرح رشیدی قادری صاحبہ قلندری نے کہا کہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان 18,000 عالم ہے، اس کے اندر ہے۔ مزید یہ کہا کہ انسان جو باہر دیکھتا ہے وہ اس کے اندر کی عکس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اہل دل حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان میں سب موجود ہے تو وہ جب نماز میں ہوتا ہے یعنی سجدے میں ہوتا ہے تو ایک اکائی بن جاتا ہے۔ صوفی عاشق سہروردی صاحب نے کہا کہ حضور کا تصور ہی نماز ہے، یہ 5 نماز پہلے سے ہے۔ جناب صوفی قادری چشتی صاحب نے کہا کہ 5 نماز نور ہیں جو حجاب میں ہے، اسے آشکارا پیر مرشد کرتے ہیں اور اس نور کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اس نور کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ ان نماز کی نسبت پنجتن پاک سے ہی ہے۔ حقیقت کی نماز میں مرشد کا تصور کیا جاتا ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، صلاۃ کے معنی درود بھی ہیں۔ اصل نماز دیدار خدا ہے، مشاہدہ ربی ہی اصل نماز ہے۔ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے۔ جناب صوفی ثقیل احمد بارسی صاحب نے کہا کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اس کے اصل حروف صلا ہے۔ صلاۃ کے معنی عربی لغت میں دعا کرنا، تعظیم کرنا، آگ جلانا، آگ میں جلنا وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ محمدی شریعت میں ایک خاص طریقے سے عبادت کا نام ہے اور اس کے الہی کی آگ بھڑکانا ہے اور نمازی کے گناہوں کو جلانا ہے۔ جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب نے کہا کہ 5 نماز ہمارے وجود میں ہے۔ فجر ہمارے کان ہیں، ظہر ہماری آنکھیں ہیں، عصر ہماری ناک ہے، مغرب ہمارا منہ ہے، عشاء ہمارا دل ہے۔ فجر اپنے کان کے سماعت ہے، یعنی اندر اور باہر سے بھی آواز ہے، اس لیے دونوں رکعت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا ہر عمل کچھ آواز سننے سے شروع ہوتا ہے، اپنے اندر ایک صدا 24 گھنٹہ گونجتی رہتی ہے کہ جو اللہ کے صلاۃ جو اپنے حبیب پر بھیج رہا ہے، یہ نماز وہی ہے جو اللہ پڑھ رہا ہے۔ جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ اپنے اندر کی صدا کو محسوس کر کے کسی کو دکھائے بغیر اسی آواز کو ذکر اللہ میں تبدیل کر لیتا ہے اور نماز قائم کر لیتا ہے اور اپنے خیالات کو قابو کر لیتا ہے اور یکسوئی قائم کر لیتا ہے۔ دوسرا ظہر اپنے دونوں آنکھوں کی بصیرت ہے، ظاہری اور باطنی، آنکھ کھول کر اور بند کر کے دیکھنے والی، اس میں کوئی آواز نہیں ہے، اس لیے یہ 4 رکعات بغیر بلند آواز کے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی ایسی ہے جیسے سورج کی تیز روشنی۔ اس باطنی راز کو جو سمجھا وہ اپنی آنکھوں کو تصور میں لگا دیتا ہے اور اپنی نظر کو سوائے مرشد کے ادھر ادھر جانے نہیں دیتا اور نماز کو قائم کر لیتا ہے۔ یہ نماز حضور مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تیسرا اثر اپنے ناک کی سانسیں ہیں، 2 اندر کی طرف جاتی ہے اور 2 باہر کی طرف آتی ہے، یعنی چاروں سانس کا آنا جانا بنا آواز کے ہے، اس لیے یہ بھی بغیر آواز کے ہے۔ جس طرح آفتاب کے غروب سے پہلے تھوڑی گرم اور تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اسی طرح ہمارے سانس بھی کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈی آتی ہے۔ ہر سانس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جو اس راز کو جان لیتا ہے وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جان کر ضائع ہونے نہیں دیتا۔ یہ اثر کی نماز درمیانی نماز ہے جو سیدھا اثر کرتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ حفاظت کرو اپنی نماز کی۔ مغرب اپنے منہ سے جو زبانی الفاظوں کو اپنے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں، چاہے نیک ہوں یا بد ہوں، دونوں آواز ہیں، دونوں طریقوں میں آواز ہے، اور تیسرے طریقے میں نہ حق بات ہو اور نہ فحش بات بلکہ خاموشی، یہ ہے اپنے ہونٹ اور زبان کو خاموش رکھنے کا عمل۔ اس لیے مغرب میں 2 رکعت بلند آواز سے اور 1 رکعت خاموشی سے ہے۔ جو اس راز کو جان لیتا ہے وہ اپنی زبان کو خاموش کر لیتا ہے، یا نیک باتوں میں لگا دیتا ہے یا ذکر اللہ میں مشغول کر لیتا ہے۔ اس میں اس کی کامیابی ہے کہ اس کو قائم ایسا کرو کہ زبان سے اقرار ہو اور دل اس کا تصدیق کرے۔ عشاء اپنے دل یا دل کے دھڑکنے، عشاء کی نماز اپنے دل یا دل کے دھڑکنے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے 2 دل ہوتے ہیں، ایک جو ہمارے سینے میں ہے اور دوسرا جو سر میں ہے، جسے دل محمل بھی کہتے ہیں۔ دونوں دل دھڑکتے ہیں اور دونوں خاموش بھی ہوتے ہیں، اس لیے 2 بلند آواز سے اور 2 بغیر بلند آواز سے ہے۔ سینے میں اور سر میں اندھیرا ہے، اس لیے عشاء کی نماز رات میں ادا ہوتی ہے۔ جو اس راز کو جان لیتا ہے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو ذکر اللہ میں تبدیل کر کے اور اپنے دل کو پاک کر کے اپنے دل کو اطمینان کر لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صلاۃ میں قلب کا حاضر رہنا۔ یہی صلاۃ معراج المومنین ہے، اسی صلاۃ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ لمبی تفصیلات جو بھیجی تھی یہ جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب کی عطا ہے، جو اتنی لمبی تفسیر وجود کے حوالے سے انہوں نے بیان کی ہے۔
آپ تمامی حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے تمام تحقیقات پیش کیے ہیں، بہت ماشاءاللہ بہت عمدہ تحقیقات ہیں۔ اب اپنا نظریہ بھی میں پیش کرتا ہوں، جیسا کہ سوالات میں پیش کیے گئے ہیں، تو پہلا سوال کا جواب میں آخر میں پیش کروں گا، پہلے دوسرے سوال سے شروع میں کرتا ہوں۔ دوسرے سوال میں ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت نماز بلند آواز سے پڑھنے میں جو حکمت ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر صبح صبح گھر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور خیر و برکت بھی حاصل ہو، اور اس وقت سبھی لوگ جاگ جائیں اور سویرے سب سے پہلے جگنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہو، اور بچوں کو کانوں میں کلام الہی پہنچے، اور صبح صبح کسی کو بھی تکلیف تو نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنے سے صبح کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ذہن و دل صاف ہوتا ہے اور دل و دماغ مطمئن بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک ظہر کی 4 رکعت فرض خاموشی سے پڑھنے کا حکم ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ خود نماز پڑھنے والا اور لوگ کام میں مشغول ہوتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں، اور یہ وقت قیلولہ کرنے کا اور آرام کرنے کا ہوتا ہے، لہذا خاموشی سے نماز پڑھی جائے، نمازی کی انرجی بھی کم خرچ ہو اور آرام کرنے والے کو خلل بھی نہ ہو۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اپنے طریقے سے، کسی کو پسند نہیں بھی آئے کوئی بات نہیں، اور یہی حکمت اثر کے وقت بھی ہے، کیونکہ یہ وقت بھی کام کا ہوتا ہے، لہذا اس وقت خاموشی سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا دیا گیا ہوگا یقیناً۔ جہاں تک مغرب کا سوال ہے، مغرب کے 2 رکعت فرض بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی اطمینان کا وقت ہے، لوگ کام سے گھروں کو لوٹ آتے ہیں یا لوٹ آتے تھے۔ جہاں تک 1 رکعت میں خاموشی سے پڑھنے کی بات ہے، اس میں بھی کچھ حکمتیں ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، البتہ کہیں پڑھا تھا کہ مغرب کی نماز جو 3 رکعت ہے، دراصل داؤد علیہ السلام یا ایوب علیہ السلام کی 4 رکعت نیت کی تھی انہوں نے پڑھنے کی، اور 3 رکعت میں ہی سلام انہوں نے پھیر دیا تھا۔ ممکن ہے کہ پچھلا 2 رکعت مکمل نہیں ہونے کے وجہ سے اس میں خاموشی رکھی گئی ہے، مگر یہی طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اس میں کچھ زیادہ باتیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، البتہ اوپر کافی ذکر ہوا ہے حکمتوں کا اور حقیقتوں کا بھی، آپ اسی پر اکتفا کریں اور سمجھیں، یہ میرے اپنے لاجکس ہیں اور یہ میرا اپنا سمجھ ہے بھائی۔ اور اگلا، جہاں تک عشاء کی نماز کے 4 رکعت فرض میں 2 رکعت بلند آواز سے اور 2 رکعت خاموشی سے پڑھنے کی بات ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں مجھے زیادہ سمجھ میں تو نہیں آئی، البتہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت بھی اطمینان کا ہوتا ہے، اور گھروں میں بچے اس وقت سو جایا کرتے تھے، تو لہٰذا پہلا 2 رکعت اپنے اطمینان کے باعث آرام سے بلند آواز میں، اور پچھلا 2 رکعت بچوں کے لحاظ کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ پڑھے جانے کا حکم ممکن ہے دیا گیا ہوگا بھائی، اللہ عالم بالصواب۔ اور باقی چیزیں تو خدا جانتا ہے، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ شریعت کے تمام جو احکامات ہیں حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور سب میں راز پوشیدہ ہے، جیسا کہ اوپر میں بہت سارے راز کی افسائی کی گئی ہے، امید ہے اس پر آپ غور کریں گے تو باتیں سمجھ میں آئے گی، اور ان ظاہری چیزوں میں زیادہ الجھنے سے زیادہ کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، اصل مقصود کو سمجھنا ہے اور منزل و مقصود کو پانا ہے۔ اب آئیے پہلا سوال کی طرف میں بھی لوٹ آتا ہوں اور اپنے نظریہ کو پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلا سوال تھا کہ 5 نمازیں ہمارے وجود میں کہاں ہے، تو جہاں تک 5 نمازیں اور وجود کی بات ہوتی ہے، تو پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے محترم کہ ہمارا وجود 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور یہ وجود 5 عنصری، اگر ایک نور کو جوڑ لیں تو 5 عنصری سے بنا ہوا ہے، 4 عناصر اور ایک نور، اور قلوب آدم میں 5 لطائف خاص ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور یہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی 5 ہیں، یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ مقصود کائنات ہیں، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں، لہذا نماز بھی 5 ہے، اور یہ سب ہمارے وجود کے اندر ہی ہے، اور اس کا تعلق براہ راست ہمارے وجود سے ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ تمام حضرات سمجھتے ہیں، کیونکہ سارے کائنات کا راز ہمارے وجود میں ہے، لہذا یہ 5 وقت کی نمازیں ظاہری کا تعلق بھی ہمارے باطنی سے ہے یقیناً، کیونکہ جو باطن ہے وہی ظاہر ہے، اور جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ جہاں تک پچھلے پیغمبروں کی بات ہے تو یقیناً میں بھی مانتا ہوں کہ پچھلے 4 پیغمبر اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا کر 5 نبیوں کو 5 نمازیں ہیں، یقیناً ہیں، لی گئی ہیں، روایتوں اور تاریخوں میں کچھ تضاد بھی پایا جاتا ہے اور کچھ اختلاف بھی ہے، مگر میری تحقیق یہ ہے، ذرا غور فرمائیں گے، میں اپنی تحقیقات پیش کرتا ہوں کہ نماز فجر آدم علیہ السلام کی نماز ہے جو مقام قلب پر فائز ہے وہ، اور دوسرا نماز ظہر عیسیٰ علیہ السلام کی نماز ہے جو مقام روح پر فائز ہے وہ، اور نماز عصر موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو مقام سر ہے، نماز مغرب ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو مقام خفی ہے،
نماز عشاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ مقام اقفا ہے۔ اس مقام پہ تمام اہل بیت اطہار ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ مقام ہے یہ 5 نمازیں 5 انبیاء، مخصوص 5 انبیاء کے ہیں، مقام کے واضح کرتے ہیں، ان کے مقامات کو واضح بھی کرتے ہیں، اور یہ 5 لطیفے قلوب آدم میں ہمارے اندر موجود ہیں، اور اسی کی ظاہری پیروی کرتے کرتے باطنی مقامات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور شریعت کا یہی مقصود بھی ہے۔ اور مقام محمودہ اور مقام رسالت پر نائب رسول بن کر فائز ہونا دراصل مقصد حیات مانا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار میم ہندی شاہ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ نماز کی 6 قسمیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ نماز کی 6 قسمیں بیان فرمایا کرتے تھے: نماز قلب، نماز روح، نماز سر، نماز خفی، نماز اخفا، اور ایک چھٹی نماز نماز نفس بیان فرماتے تھے آپ۔ اور قرآن کے آیات کے حوالے سے یہ بھی فرماتے تھے کہ ساری مخلوقات نماز پڑھتی ہے، اور کوئی بھی مخلوق ایسا نہیں جو نماز نہیں پڑھتی ہو، جس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ خاص طور سے آیت کلن قد علما صلاتہ و تسبیحہ کا ذکر برابر کیا کرتے تھے، اور بھی مختلف آیتیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہے کہ کائنات کے تمام مخلوقات جو ہے، تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو یہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب نماز پڑھتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، یعنی نماز نفس کا علم سمجھا جائے تو تمام مخلوقات کو دیا گیا ہے۔ البتہ یہ اوپر کی جو 5 نمازیں ہیں جس کا ذکر ہم نے 5 پنجتن کے حوالے سے کیا ہے، 5 لطائف کے حوالے سے، یہ نمازیں جو ہے خصوصاً یہ صرف آدم کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی نماز کے ذریعے انسان اپنے منزل کمال کو پہنچ سکتا ہے، اور یہی حق بھی ہے، اور یہی اشارے بھی ہیں جو آپ سمجھ چکے ہیں۔ باقی تمام باتیں تو آپ تمام لوگوں نے اوپر بیان کر دی ہے، ہم نے بھی ہلکی پھلکی کوشش کی ہے کہ اس موضوع کو اپنے جہت سے جو ہے چھو سکوں، اور کچھ باتیں اپنے خانقاہ کے حوالے سے آپ تک پہنچا سکوں، تو میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ میری بھی باتیں پسند آئی ہوں گی آپ کو، اور تمامی حضرات کی باتیں بھی آپ نے غور کیا ہوگا۔ اس میں سے جو چیزیں آپ کو اچھی لگے وہ آپ لے لیں، جو چیزیں اچھی نہیں لگے اس کو آپ نہیں لیں، اور ہم لوگوں کے لیے اجتماعی طور سے دعا کریں، انفرادی طور سے بھی دعا کریں کہ ہم لوگوں کو بھی نیک سمجھ عطا ہو، اور تمام چیزیں جو ہے وہ حق سمجھ میں آئیں، ظاہری اور باطنی باتیں سمجھ میں آئیں، اور ہمیں اپنے منزل و مقصود میں کامیابی عطا ہو۔ یہ ادنا کوشش تھی ہمارے اور ہمارے ٹیم کی، جو اس حوالے سے نماز کے حوالے سے اور ذکر جہری اور سری اور آواز بلند کر کے یا خاموشی سے پڑھنے کے حوالے سے جو سوال پوچھے گئے تھے اس پر بات کی گئی ہے۔ کافی وقت آپ لوگوں نے دیا بھی ہے، جواب دینے والے نے بھی دیا ہے، اور آپ تمامی حضرات جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی کافی وقت دیا ہے اس موضوع کو سننے میں۔ تمام بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو فہم ادراک عطا فرمائے، اور اپنے قربتوں میں، اپنے وصلتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بخششوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔